وہ ہمیں اپنے ساتھ لے چلا۔ گلی میں چند قدم چلنے کے بعد ہم اپنے میزبان کے زیر تعمیر مکان میں پہنچ گئے۔ کیونکہ تعمیر ابھی مکمل نہ ہوئی تھی اس لیے ابھی تک وہ اس میں منتقل نہ ہوئے تھے۔ محمد اخون کا پرانا رہائشی مکان چند سو گز کے فاصلے پر موجود تھا۔ اخون نے ہمیں اپنا گھر دکھایا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اسی میں ٹھہرایا جائے۔ میں ہوں صنم شہزادی اور آپ سن رہے ہیں سری نگر جیل سے فرار کی کہانی۔ یہاں سے سارا گاؤں اور سڑک صاف نظر آتی تھی۔ وہ ہمیں دوسری منزل کے ایک کمرے میں لے گیا۔ ہمیں کمرے میں چھوڑ کر اخون اپنے گھر چلا گیا۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد نمکین چائے سے بھرا ہوا سماوار اور چاول کے آٹے کی روٹیاں لے کر واپس آیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ اپنا سامان وغیرہ نہ کھولیں اور چلنے کے لیے تیار رہیں۔ ہم نے اپنے جوتے تک نہ اتارے، اگرچہ یہ یہاں کے رواج کے مطابق بڑی نازیبا حرکت تھی۔ میں خود کھڑکی کے قریب بیٹھ گیا تاکہ باہر نظر رکھ سکوں۔ جب اخون واپس آیا تو ہمارے اس رویے پر کچھ متعجب ہوا، لیکن اس نے اس کا اظہار نہ کیا۔ میں نے چائے پیتے ہوئے بھی اپنے جوتے نہ کھولے۔ آخر اخون سے نہ رہا گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں آرام سے کیوں نہیں بیٹھتا اور جوتے کیوں نہیں اتارتا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ ہم سے غیر ضروری سوالات نہ کرے، کیونکہ ہم تھوڑی دیر میں ہی یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ اخون نے اس بات کو کچھ محسوس کیا اور بولا، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میرے گھر مہمان ہیں، آرام سے بیٹھیں، ورنہ جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، سامان کھول دیں اور جوتے اتار کر آرام سے لیٹ جائیں۔ میں اپنے جوتے اتارتے ہوئے اخون سے مخاطب ہوا، اگر تمہیں ہماری خدمت کا اتنا ہی شوق ہے تو ہمیں تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے اور تمہاری خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ اخون بڑا خوش ہوا اور ہم بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میں نے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا۔ اس کے خاندان میں اس کی بیوی کے علاوہ اس کی ایک جوان بیٹی تھی جس کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ مکان کی تعمیر کے لیے اسے کچھ لکڑی دلا دوں گا۔ اب دن نکل آیا تھا۔ میں نے اخون سے کہا کہ اب ہم گاؤں میں کسی بس کی آمد کا انتظار کریں گے اور یہاں سے سنبل تک کسی بس میں جائیں گے۔ میری نظر ایک سلائی مشین پر پڑی۔ پتہ چلا کہ محمد اخون فالتو وقت میں درزی کا کام کرتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ ایک کاشتکار تھا۔ میں نے اس سے سلائی کی مشین اور کینچی کی مدد سے میں نے جیل کے ایک کمبل سے دستانہ کاٹا اور مشین پر اس کی سلائی کر ڈالی۔ اخون سے دوران گفتگو میں نے معلومات حاصل کی۔ گاندربل کے بابا احمد راتھر سے جو معلومات مجھے حاصل ہوئی تھی، محمد اخون سے اس کے علاوہ اس علاقے میں موجود سیکیورٹی کی چوکیوں اور گشتی دستوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں، جو کہ اس علاقے میں مفرور مجاہدوں کی تلاش میں پھیلے ہوئے تھے۔ ہر طرف انہی کا چرچا تھا۔ میں نے محمد اخون کا رویہ کچھ ہمدردانہ پایا اور مجاہدوں کے بارے میں اس کے جذبات کا اندازہ کر لیا، تو میں نے اپنے مخصوص طریقہ کار سے قرآن پاک پر اس سے حلف لیا اور اس پر اصل حقیقت کھول دی۔ محمد اخون کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنے گھر جا کر ہمارے لیے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے روک دیا اور کہا کہ اب اسے ہمارے ساتھ یہی رک جانا چاہیے۔ اس نے بڑی نیک نیتی سے چاہا کہ وہ گھر جا کر ہمارے لیے اچھا سا کھانا تیار کروائے، لیکن میں نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب چونکہ اس پر ہماری اصل حقیقت آشکار ہو چکی ہے، اس لیے وہ اس گھر سے باہر نہیں جا سکتا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ ہمارا اصول ہے اور اس بات پر تمہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے جو چائے پلائی ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اخون مطمئن ہو گیا اور سارا دن ہمارے ساتھ رکا رہا۔ اس کا نوجوان داماد صبح کو ہم سے ملنے آیا۔ اخون نے اسے گھر جا کر ہمارے لیے کھانا وغیرہ پکوانے کے لیے کہا۔ اس نے اپنے داماد کو یہ بھی بتایا کہ وہ سارا دن مہمانوں کے ساتھ ہی رہے، اس لیے وہ گھر کا خیال رکھے۔
दिन भर हम उससे गपशप करते रहे और बारी बारी आराम करते रहे। अखवन ने मुझसे फरमाइश की कि मैं कम से कम उसकी बेटी, जो कि उसकी अकलौती औलाद है, को अपना यानी मुजाहिदों का दीदार करने की इजाज़त दूं। पहले तो मैंने टाला, लेकिन जब उसने ज़ोर दिया तो मुझे मानना पड़ा। चुनाचे ये तय हुआ कि वो इफ्तारी के वक्त खाना लेकर आएगी और हमें देखेगी। मेरी फरमाइश पर अखवन इस बात पर भी रजामंद हो गया कि वो सुंबल तक रहनुमाई के लिए हमारे साथ कोई गाइड भेजेगा। मुजव्वज़ा गाइड एक 25 साला नौजवान था जो अखवन का बाएतमाद रिश्तेदार था और गांव में दुकानदारी करता था। इफ्तारी से कुछ देर कबल अखवन मुझसे इजाज़त लेकर चला गया। चंद मिनट बाद ही वो अपनी बेटी और दामाद के हमराह खाना लेकर वापस आ गया। हमने खाना खाकर उन्हें रुखसत किया। मियाँ बीवी हमें देखकर इंतहाई मसरूर थे। वो अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए हमारे लिए कुछ फ्रूट भी लेकर आए थे। शाम के वक्त अखवन गाइड को हमराह लेकर आया। गाइड हम सब से बगलगीर हुआ। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि वो हमारे किसी काम आने लगा है। वो अपने साथ कुछ सब्ज़ चाय, खांड, सिगरेट और कुलचे भी लाया था ताकि सफ़र में काम आ सकें। शाम के 7 बजे रात की तारीकी में हम अखवन के घर से गाइड के हमराह रवाना हुए। अखवन ने गाइड को रास्ते के बारे में कुछ हिदायत दी। हम सुंबल की समत सड़क पर कुछ देर चलते रहे। उसके बाद सड़क छोड़कर मकई और धान के खेतों में चलना शुरू हुए। तारीकी के बावजूद हम बिजली के कमकमों की वजह से मुख्तलिफ गाँव की पहचान कर सकते थे। तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद मैंने अपने गाइड को वापस भेज दिया। उसने सुंबल तक हमारा साथ देने पर इसरार किया, लेकिन चूंकि सुंबल का कस्बा अब साफ नज़र आ रहा था, इसलिए उसके साथ जाने की ज़रूरत ना थी। अलावा अज़े रात को देर तक गैर हाजिर रहने की वजह से हो सकता था कि उसके घर वालों को परेशानी होती। बादल न ख्वास्ता वो वापस लौटा। चंद मिनट बाद हमने अपनी समत तब्दील कर ली। दरअसल हमारा सुंबल जाने का कोई इरादा न था। यहाँ से हमने मगरबी समत को श्रीनगर बांडीपोरा रोड के मतवाजी खेतों के बीचों बीच पेशकदमी शुरू की। हम घंटों चलते रहे और मुख्तलिफ देहातों की रोशनी से इस बात का अंदाज़ा करते रहे कि हम सुंबल से काफ़ी दूर निकल आए हैं। बगैर रुके चलते रहे। निसफ शब के करीब हम मांस बल झील के करीब पहुँचे।